لیٹ می گو جمالی صاحب آپ کے پوائنٹ کی طرف واپس آ رہے ہیں کہ تمام تر جو ووٹ ہے ہمارا وہ جمہوریت کے حق میں ہے. میں بار بار اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ کسی کے ذہن میں کوئی شک نہیں ہو, لیکن جمہوریت کے اپنے کم سے کم تقاضوں کے اوپر ہی بلوچستان کی حکومت کو پرکھ لینا. ہم کوئی ڈکٹیٹرشپ کے معیار نہیں مقرر کر رہے, کوئی بڑی 200 سال والی جمہوریت کے معیار نہیں مقرر کر رہے, بلکہ آپ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کے اندر جو جمہوری حکومتیں رہی ہیں اسی کے معیار پر پرکھ لیں. ڈز دس گورنمنٹ کوالیفائی ٹو بی دیئر؟ طلعت صاحب میرے سے سوال کر رہے ہیں؟ جی آپ سے. میں ابھی اس چیز میں بلیو کرتا ہوں کہ ہر وقت بلوچستان کا سینیریو بن جاتا ہے. نیب کی گورنمنٹ جے یو آئی کی سیک کی گئی 1972 میں. ابھی وہ غلطیاں نہ کریں, ہمیں ذرا دوسرے کانٹیکس میں دیکھیں. آپ اس سسٹم کو مکمل کرنے دیں کہ لیٹ دا الیکشنز ٹیک پلیس, وہی صفائی کریں گے. اور ابھی ادھر ہمیں وہ نا گنی پگز نہ بنائیں اور نہ ہمیں ایک لیب میں ڈالیں. آپ کو یہ یا تو پھر پاکستان میں آپ 5 سال کے بجائے 4 سال کے ٹینیور کیا کریں, کہ ہمارا ٹالرنس لیول نہیں ہے پنجاب کا اور ان کا. لیکن جمال صاحب 5-4 کا مسئلہ ہی نہیں ہے, 5-4 کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ تو پرفارمنس کا ہے نا. میرا تو یہ سوال ہے کہ should the system continue? But should the system continue on the basis of the criterion on which the system should continue? یہ اصل مسئلہ تو یہ ہے نا, دنیا بھر میں جو حکومتیں پرفارم نہیں کرتی ہیں, جو ریٹ آف دا اسٹیٹ اسٹیبلش نہیں کرتی ہیں, جو لوگوں کو تحفظ نہیں فراہم کرتی ہیں, they are voted out یا ان کو ڈیزالو کر دیا جاتا ہے. جمہوری طریقہ ہے. ڈیزالو تو اس صورت میں ابھی کریں گے اکارڈنگ دا نیو کانسٹیٹیوشن, یہ آئینی ترامیم کے when the CM recommends it. اس کے بغیر تو آپ کر نہیں سکتے. You will have to go to the court. تو آپ بنائی طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ we are stuck with this government, اب اس کو ہم چھیڑ نہیں سکتے. With them and you are stuck till this is the election year. You have to go through the elections. وہی صفائی کا طریقہ رہ گیا. جی صفائی کا اور طریقہ آپ نے ادھر اپنایا بلوچستان میں معاملہ, اس کے ریپرکشنز اور ہونے شروع ہو جائیں گے. جی توڑ پھوڑ کہیں بھی نہیں ہوگی, کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی مارشل لا بھی نہیں لگے گا, کوئی ایمرجنسی بھی نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ طلعت بھائی, مطلب یہ کہ ہم اس کو آگے کو بھی دیکھتے ہیں تو پیچھے کے سبق سے آگے کو دیکھتے ہیں. اگر کے جی بی کا اور سی آئی اے کی لڑائی تو ایران میں تو اسلامی انقلاب تھا, پاکستان میں جنرل اسلامی تھا, افغانستان کے لیے اسلام کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے. چھوٹی سی سر جی, آج سردار کا اور ملا کی حکومت ہے, کل بھی آپ کو ملا اور خان کی حکومت کی ضرورت ہے, چاہے فاٹا میں چاہے کہیں بھی ہو. یہی ملا اور خان اور چودھری, یہ آپ کو لاہور میں ضرورت نہیں پڑی. ہمارے پاس آپ دیکھو, ہم آپ اس کا ایک طرف سرداری نظام کو میرے سر پر مسلط کرنے کی کوشش کر لیتے ہو, مکمل طور پر اس کو بااختیار کرتے ہو, اس کے قانون اور آئین کو چلاتے ہو. دوسری طرف سے ملا کے قانون کو میرے ساتھ طالبان کے نام سے رکھتے ہو. میں مشہور ہیں سارے سردار لیڈران ہیں. میں ایک عام آدمی کی بات آپ سے کر رہا ہوں نا. اگر نظاموں کی بات فکس رکھتے ہو, اس کو کہتے ہو یہ ٹریڈیشن ہے ہمارا, پرانا ہے, تو پھر معاف کرنا پھر مشکل ہو جائے گا. میرا تو بڑا محدود سا ایجنڈا تھا, میں تو صرف یہ جاننا. آج کی بات وہی جو جمالی صاحب والی بات ہے کہ راستہ دو, مکمل طور پر سیاسی راستہ دو. جب سیاست کو, اور میں اپنے پارٹی میں ہوں یا کسی پارٹی میں ہوں, میں صرف بلوچستان کو یہ کہتا ہوں کہ ایک مخصوص طبقے کو, گروہ کو طاقتور بنا کر کے فورس کے نام سے اس کو آگے کا مسلح کر کے رکھو گے تو اس کا انجام ایسے ہوگا. اگر آپ کے اپنے نمائندگان ہیں, آپ کے پارٹی کے زعماء ہیں, آپ کے بڑے بڑے لوگ ہیں, آپ نے ان کو پیسے دیے ہیں, 5 سال آپ نے ان کو پاور کیا. بہت کمزور انگلی پر ہم لوگ چل رہے ہیں, بہت کمزور انگلی پر. کمزور انگلی ہے, جمالی صاحب کہتے ہیں اب ہاتھ نہیں لگا سکتے. نہیں لگا سکتے نا, نہیں لگا سکتے. کمزور انگلی کا مراد یہ ہے کہ میرا بلوچستان کے لوگوں کو بتائیں نا جی کہ اس وقت اس کو برداشت کریں. سر اس کو اس لیے برداشت, سازش کے زمرے میں نہیں, ہم اس کو بتا رہے ہیں کہ بلوچستان کے لوگ اس لیے اس کو برداشت کریں کہ انہی کی وجہ سے مجھے فیڈرل میں ووٹ کی ضرورت تھی, جس کو بھی جو طارق عظیم صاحب کہہ رہے ہیں. 18ویں ترمیم انہی لوگوں کی وجہ سے ہو گیا, 19ویں ترمیم انہی لوگوں کی وجہ سے ہوا, 20ویں ترمیم انہی سے ہوا. صوبائی خود مختاری صوبوں کو, بلوچستان کو چھوڑ دو. بلوچستان کے لوگوں کو کیا دیا, آپ سے سوال پوچھتے ہوں گے نا, آپ کیا بتاتے ہیں؟ میرے جان 18ویں ترمیم کے ذریعے سے مستوں کے چوک پر جو صوبائی خود مختاری کا نعرہ لگتا تھا نا, کنکرنٹ لسٹ کا نعرہ لگتا تھا, آج نہیں لگ رہا. اسی ڈپلومیسی سے, اسی پالیٹکس سے ہم نے نکال کر کے ان کو NFC ایوارڈ بھی دے دیا. اب ٹھیک ہے کہ اگلا مستقبل کا جو 5 سال آئے گا, جس میں سے جو قوم, جو پارٹی وہاں جیت کر کے بیٹھ جائے گی, وہ پراپر طریقے سے چلا سکے گا. کیونکہ تمام چیزیں ہم نے خریدے جائیں گے. آپ کیا بات کر رہے ہیں, الیکشن خریدے جائیں گے. اگر کون سا فیئر الیکشن ہوگا وہاں پہ؟ اسی بات پر تو ہم کہتے ہیں کہ اے کاش کہ تمام ادارے اپنے اپنی جگہ پر طاقتور بنانے کے, گروہ بنانے کے بجائے سیاست کو آزاد طریقے سے اگلے الیکشن پر سارے تکیہ کر رہے ہیں. پہلے ذرا اس پر آئیں کہ بلوچستان کے لوگ اگر 5 سال کے بعد پوچھیں چھوٹا سا سوال کہ جی ہمیں 5 سال نے کیا دیا, تو
تو CIA KGB ISI کی لڑائیوں کو چھوڑ کے اس کا ہمیں جواب دینا ہے نا ان کو. ذرا مجھے طارق عظیم صاحب سے پوچھنے دیں. 18ویں 19ویں ترمیم FC NFC وارڈ اور 18ویں کیا ملا کیا مل گیا کیا ملا؟ یہ اختیارات مل گئے, آئینی اختیارات. ایک آدمی میرے بھائی بلوچ بہن کو اگر یہ بتائیں گے 18ویں ترمیم کنکرنٹ لسٹ کا نام لیں گے, میں یقین سے بتا سکتا ہوں کہ اٹ از ناٹ دیئر کنسرن, نہ وہ یہ سننا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں جو ترقی کی, میں نے جس کو ووٹ دیا تھا وہ کیا وہ کام ہے جس کے لیے میں نے ووٹ دیا تھا. سیاست کا نام تو یہ ہے, لیکن اگر وہاں پہ جا کے مجھے کسی نے لے کے آئے ہیں اپوزیشن کے لیے, میں پیسے لے کے بیٹھ گیا ہوں جا کے حکومت کرنے میں, اور وہاں بھی پیسے کھانے کے لیے بیٹھ گیا ہوں, نہ سڑک بنا رہا ہوں, نہ ہاسپٹل بنا رہا ہوں, نہ اسکول بنا رہا ہوں. دیکھیں اس کا نام سیاست نہیں ہے. ہم باتیں تو کرتے ہیں سیاست کی, لیکن ہم پریکٹس نہیں کرتے. جمہوریت کا نام صرف اس کا الاپنے سے یا روز راگ اس کا راگ الاپنے سے جمہوریت آ نہیں جاتی. جمہوریت کو پریکٹس کرنا پڑتا ہے. اچھا مجھے جمالی صاحب سے چلتے ہوئے جمالی صاحب سے پوچھو, پھر دورانی صاحب سے بھی چھوٹا چھوٹا سوال. جمالی صاحب, جب آپ کا ووٹر آپ کے قریبی دوست رفقا کار بلوچستان کے رہائشی آپ سے پوچھتے ہیں کہ 5 سال میں آپ نے ہمارے لیے عملی طور پر کیا کیا, تو آپ کیا جواب دیتے ہیں ان کو؟ میں آپ کو حقیقت بتا دوں, 5 سال میں انہوں نے جو فنڈز دیے, اتنے زیادہ فنڈز دیے وفاق نے NFC ایوارڈ کے تھے, اور ان کو اختیارات بھی دیے گئے. جتنا پیسہ بذریعہ MPA بلوچستان کے خرچ کیا جا رہا ہے, کاغذوں پر تو کیا جا رہا ہے, وہ نہیں ہوا عملاً. لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی نہیں آئی. اور میں اس سے پہلے امن و امان بھی نہیں ہے, نہ ترقیاتی عمل ہے, مخصوص علاقے ڈیولپ کر گئے ہیں, امبیلنس ہے. سچ ہمیں حقیقت ماننی چاہیے. اس کا تدارک وہی ہوگا, الیکشنز ہوں گے, لوگ ریجیکٹ کریں گے. اوکے, آپ 20 سیکنڈ میں اپنے ووٹر کو کیا بتا دیں, مجھے صرف یہ بتا دیں. میں دیکھیں پولیٹیکلی ووٹر نے سب سے پہلے جو ہم سے ڈیمانڈ کیا تھا کہ ہمیں تمام اختیارات جو صوبے کو نہیں ہے, آئین کے مطابق مجھے وہ اختیارات مل جائیں. ٹرافی کو اسے سجانی تو نہیں ہے, اس کے ذریعے اس نے اپنی زندگی میں آسانی پیدا کرنی ہے. آپ نے ووٹر کی زندگی میں کیا آسانی پیدا کی؟ اس وقت 110 ارب روپے میں ابھی اس کو اسی بجٹ میں دے کر کے بھیجا ہے, تو وہ جو اس سال کا پہنچے گا. میں آپ کے ساتھ آپ کے صوبے میں سفر کروں, بالکل آپ مجھے دکھائیں گے کہ 124 ارب کہاں پہ لگا؟ اور اگر نہ دکھا پائے دیکھیں جنگی پاکستان اور گریجن کا بلوچستان, یہ بھی تو میرے سر پہ ہے نا, یہ لاہور کے سر پہ. تو یہ جسٹیفیکیشن ہے کہ سارے پیسے کھا جائیں؟ نہیں نہ, اس حالت کو میرے سر سے نکالو, پھر یہ چیزیں میں آپ کو کر کے دکھاؤں. میں آپ کو جاؤں گا آپ کی کنسٹیچوئنسی میں, دیکھوں گا آپ نے کہاں پہ پیسہ لگائے. ٹھیک ہے سر. ناظرین, ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.